على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. ہمارا جو موضوع ہے مسئولیت، اور اس مسئولیت کو خواتین سے مختص کیا گیا ہے. میں اس سلسلے میں مسئولیت کی کئی جہتیں ہوتی ہیں. میں خاص طور پر تعلم سے جڑی جو مسئولیت ہے اور دعوت و تبلیغ سے متعلق جو مسئولیت ہے وہ کس طریقے پر ہونی چاہیے وہ میں آپ کو بتاؤں گا انشاءاللہ تعالی. مسئولیت سے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، بہت معروف حدیث، اور ہم نے بارہا سنا ہے اس کو خطبات میں، دروس میں، تحریروں میں. آپ میں سے کوئی بتا سکتے ہیں؟ مسئولیت سے متعلق ایک بہت ہی معروف حدیث ہے. حدیث کا اس کا قطعہ، حدیث کا طرف الحدیث، حدیث کا آغاز. مسئولیت سے متعلق ایک حدیث، بہت معروف حدیث. جی کون سی حدیث؟ انما الاعمال بالنیات. نہیں، اس کو حدیث النیہ کہتے ہیں. مسئولیت سے متعلق ایک حدیث ہے، بہت معروف حدیث. اردو زبان میں بول سکتے ہیں. جی کیا کہا؟ حدیث کیسے ہے؟ کلکم راعین وکلکم مسئول عن رعیتہ. یہ حدیث، یہی حدیث ہے. بارک اللہ فیک. یہ جو حدیث ہے عبداللہ بن عمر بن خطاب رضی اللہ عنہما سے مروی ہے، اور یہ حدیث متفق علیہ حدیث ہے. امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی الجامع الصحیح کی کئی کتابوں میں اس حدیث کو لائے ہیں، اور امام مسلم رحمہ اللہ ایک مقام پر لائے ہیں اپنی الصحیح کی کتاب الامارہ میں. البتہ صحیح بخاری میں یہ حدیث کئی مقامات پر ہے. میں آپ کو کتاب النکاح سے بتاؤں گا انشاءاللہ تعالی، اس لیے کہ کتاب النکاح میں امام بخاری رحمہ اللہ نے عورت پر مرد کے کیا حقوق ہیں اس کو بتائے ہیں. پھر اس کے بعد مرد پر عورت کے کیا حقوق ہیں وہ بتائے ہیں امام بخاری نے رحمہ اللہ صحیح بخاری کی کتاب النکاح میں. اور باب کیا قائم کیا امام بخاری نے رحمہ اللہ؟ کہا کہ باب المرأة راعیۃ فی بیت زوجہا. باب ہی ایسے قائم کی، باب المرأة راعیۃ فی بیت زوجہا، یعنی عورت اس کے گھر کی نگران ہے. اللہ کے رسول نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ والامیر راع والرجل راع علی اہل بیتہ والمرأة راعیۃ علی بیت زوجہا وولدہ فکلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ. اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان کی جو اجتماعیت ہے، اجتماعیت کی جو سب سے چھوٹی شکل ہو سکتی ہے وہ اس کا گھر ہے. اس میں اللہ کے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم خاتون کو جو مقام دیے، کہا والمرأة راعیۃ علی بیت زوجہا وولدہ. یہ جو مسئولیت ہے خاص طور پر تعلیم سے متعلق، تعلم سے متعلق، ابھی میں ہمارے آپ کے اساتذہ سے اس مدرسے سے متعلق سن رہا تھا اور دیکھ رہا ہوں کہ اتنی بڑی تعداد میں ہے. تو تعلم میں بنیادی بات یہ ہونی چاہیے کہ تسلسل ہونا چاہیے. ایک خاتون کو چاہے اپنے گھر کے اندر دعوت و تبلیغ کا ماحول بنانا ہو یا دیگر خواتین میں دعوت و تبلیغ کا کام کرنا ہو،
تو یہ 3 سالہ جو کورس ہے یہ کسی طور پر بھی کام نہیں آئے گا. یہ 3 سالہ کورس آپ کے لیے ایک طریقہ ہے پڑھنے کا. آپ کو تعلیم میں تسلسل باقی رکھنا چاہیے، مستقل مزاجی کے ساتھ. آپ جس طرح سے 3 سال یہاں پر رہتے ہوئے آپ پڑھ رہے ہیں، فراغت کے بعد بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا اگر خیر کا ارادہ ہو تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ دین کی فقہ دیتے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ تسلسل بھی رہتا ہے اس میں. ایک طالب علم کو ہمیشہ اس بات کا احساس ہونا چاہیے کہ اس کے پاس علم نہیں ہے، اس کے پاس بہت کم علم ہے. وہ جب سمجھتا ہے کہ میں صاحب الشہادہ ہوں، میرے پاس ڈگری ہے، میں پڑھ چکا ہوں، میں فارغ ہوں، تو پڑھے گا نہیں. وہ ہمیشہ طالب علم بنا رہے ہیں. شیخ محمد ابن صالح العثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں، آپ کی جو تفسیر ہے تفسیر القرآن الکریم 10 جلدوں میں، کہتے ہیں کہ انسان کا علم اتنا کم ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورۃ النساء میں جو آیت المیراث ہے، یوصیکم اللہ فی اولادکم، اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ لا تدرون ایہم اقرب لکم نفعا، یعنی آباؤکم و ابناؤکم لا تدرون ایہم اقرب لکم نفعا. انسان کا جو سب سے قریبی ہے اس کے والد، یا والد کے لیے اس کا بیٹا، کہا کہ آباؤکم و ابناؤکم لا تدرون ایہم اقرب لکم نفعا. انسان کے لیے نفع بخش کون ہے، کون زیادہ نفع دیتا ہے؟ قریبی جو لوگ ہیں اس کے والد سے متعلق، اس کے اولاد سے متعلق بھی اس کو معلومات نہیں ہے. اللہ نے معلومات دی کہ کون اس کے لیے زیادہ نفع بخش ہے. اتنی کم معلومات ہیں انسان کی. شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے کہا کہ وہ اس سے بھی زیادہ. یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی وما اوتیتم من العلم الا قلیلا. یہاں پر روح سے مراد 2 باتیں ہیں. ایک جبرائیل مراد ہے علیہ السلام، ایک انسان کی اپنی روح ہے. حالانکہ راجح قول کے اعتبار سے اکثر مفسرین جیسے کہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے کہا رحمہ اللہ کہ اس آیت کریمہ میں جبرائیل مراد ہے علیہ السلام، لیکن انسان کی روح بھی مراد ہے. یہ بھی ایک قول ہے. تو ایسی صورت میں انسان کی روح سے متعلق انسان کو علم نہیں ہے جو سب سے زیادہ قریب ہے. وما اوتیتم من العلم الا قلیلا. تو اس پر دھیان دینے کی ضرورت ہے. اور شرعی علم میں تسلسل لازم ہے. اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول کو جو دعا سکھائی صلی اللہ علیہ وسلم، وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا، حافظ ابن القیم رحمہ اللہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے کتنی دعائیں سکھائیں. یہ ایک ہی دعا ہے جس میں ازدیاد کی دعا سکھائی گئی، جس میں زیادتی کی بات بتائی گئی. کسی اور دعا میں زیادتی کی بات نہیں بتائی اللہ کے رسول کو صلی اللہ علیہ وسلم. علم میں ایک طالب علم کے اندر اس کی جو مسئولیت ہے دعوت و تبلیغ، یا اپنے گھر کے اندر اپنے محلے میں اپنے مسجد کی خواتین سے جڑی جو جماعت ہو سکتی ہے، اس میں ایک طالب علم پر سب سے بڑی ذمہ داری آتی ہے اپنے علم کے اعتبار سے. وہ علمی اعتبار سے تسلسل باقی رہے اساتذہ سے. 3 سالہ جو کورس ہے وہ تو ایک طریقہ ہے، ایک نہج ہے، ایک نظام ہے بس وہ. ورنہ اساتذہ سے اس کا تعلق دائمی ہونا چاہیے، کتابوں سے اس کا تعلق دائمی ہونا چاہیے. میں ایک مثال دیتا ہوں آپ کو، اور ایک اچھی مثال، تاکہ آپ بات کو اچھے سے سمجھ سکیں. کتب تفاسیر میں آپ کوئی بھی تفسیر لے لیں، مطول، مختصر، قدیم تفسیر، جدید تفسیر، کوئی بھی تفسیر لے لیں. مثال کے طور پر برسبیل مثال آپ تفسیر ابن کثیر کو لے لیں جو گھر گھر میں رہتی ہے. آپ تفسیر ابن کثیر کا کوئی بھی صفحہ کھول لیں، کوئی بھی، میں بڑے یقین سے کہہ رہا ہوں آپ کو، کچھ مبالغہ ہو سکتا ہے، کوئی بھی صفحہ کھول لیں آپ کو ایک نام ملے گا تفسیر کے باب میں، ایک نمایاں نام. صحابہ کے بعد کوئی بتا سکتے ہیں کس کا نام آتا ہے سب سے زیادہ؟ کس کا؟ صحابہ کے بعد ایک نمایاں نام. آپ کوئی بھی صفحہ کھول لیں، کہیں سے بھی کھول لیں تفسیر ابن کثیر. میں کسی بھی تفسیر کی بات کر رہا ہوں، خصوصاً تفسیر ابن کثیر جو کہ تفسیر بالمأثور کا شاہکار ہے. کوئی بھی صفحہ کھول لیں، ایک نام کثرت سے ملتا ہے صحابہ کے بعد. کوئی بتا سکتے ہیں؟ امام مجاہد ابن جبر المکی کا رحمہ اللہ. امام مجاہد ابن جبر المکی رحمہ اللہ کا جو تفسیر کے باب میں جو مقام ہے، سبحان اللہ، بہت حیرانی کی بات ہے. حالانکہ امام مجاہد ابن جبر المکی رحمہ اللہ جو ہے، ان کے جو والد ہیں نا جبر، مجاہد ابن جبر،
ان کے جو والد ہیں جبر، وہ یعنی ابو جہل جو ہے نا، ابو جہل، اس کے خانوادے کے آپ مملوک تھے، آپ غلام تھے اس کے خانوادے کے، کوئی جانتا بھی نہیں ان کے خاندان کو۔ امام مجاہد رحمہ اللہ سے متعلق میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جو یہ مطلب پوری چھان بین کرنے کے بعد بھی ان کے گھرانے سے متعلق کوئی بات نہیں مل پائی کہ کون ہے وہ، کہاں سے آئے ہیں، کیا خاندان ہے ان کا، مطلب کہیں سے گرفتار کر کے لائے گئے، اور ان کے والد جو ہے بنو مخزوم کے مملوک تھے۔ لیکن دیکھو اللہ رب العالمین نے امام مجاہد رحمہ اللہ کو کتنا بڑا مقام دیا، سبحان اللہ۔ امام مجاہد رحمہ اللہ تفسیر، اچھا نام تو سنا ہے نا آپ نے، امام مجاہد کا نام سنا ہے کہ نہیں سنا آپ نے؟ امام مجاہد ابن جبر دیکھیں، اگر نام نہیں سنے ہیں تو پھر آپ کو ان کی قیمت نہیں معلوم ہوگی۔ امام مجاہد ابن جبر المکی رحمہ اللہ 104 ہجری پر سن وفات ہے۔ میں کہہ رہا ہوں نا آپ کو، کتب تفاسیر میں یعنی چاہے آپ تفسیر ابن جریر طبری لے لیں، تفسیر قاضی ابن عطیہ کو لے لیں، تفسیر ابن کثیر لے لیں، کوئی بھی تفسیر آپ لے لیں قدیم جدید، امام مجاہد رحمہ اللہ کا نام ہر صفحے میں آپ کو تقریباً مل جائے گا۔ امام مجاہد رحمہ اللہ سے متعلق آپ کے ایک معاصر جن کا نام ہے خصیف، امام بخاری رحمہ اللہ نے التاریخ الکبیر میں خصیف ابن عبد الرحمن الجزری صغار تابعین میں سے ہے رحمہ اللہ، سنن کے روات میں سے ہے، ان کے حوالے سے کہا کہ وہ کہتے تھے کہ کان اعلمهم بالتفسیر مجاہد ابن جبر، کہ تابعین میں اگر تفسیر کے باب میں سب سے زیادہ علم رکھنے والے کوئی ہیں تو امام مجاہد ابن جبر مکی رحمہ اللہ ہے، سب سے زیادہ علم رکھنے والے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا نام سنا ہوگا آپ نے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اصول تفسیر میں ایک چھوٹا سا رسالہ ترتیب دیا آپ نے، مقدمۃ فی اصول التفسیر، مختصر سا رسالہ۔ ہمارے پڑوس کے ایک عالم ہے جو عالمی سطح کے مشہور عالم دین ہیں، عالمی سطح پر، مولانا جسٹس تقی عثمانی حفظہ اللہ، ان کے والد پورے مفتی اعظم تھے اپنے ملک کے، مفتی محمد شفیع رحمہ اللہ، 1976 میں آپ کا انتقال ہوا۔ آپ کے جو فرزند ہیں فی الحال عالمی سطح پر ایک بڑا مقام ہے، خاص کر وہ سادات حنفیہ میں شمار ہوتے ہیں۔ جسٹس تقی عثمانی حفظہ اللہ جب بھی کوئی کتاب بازار میں آتی ہے تو اس پر وہ تبصرہ کرتے تھے، اس پر اس کتاب سے متعلق ما لہ و ما علیہ کچھ بھی لکھتے تھے۔ تو شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا جب رسالہ آیا مقدمۃ فی اصول التفسیر، وہ جتنے بھی کتابوں پر انہوں نے تفسیریں کی ہیں وہ ابھی تباہ ہو چکی ہے کتابوں، تفسیریں کے نام سے ہمارے پاس ہے الحمدللہ۔ تو مولانا جسٹس تقی عثمانی حفظہ اللہ نے جو شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا رسالہ ہے مقدمۃ فی اصول التفسیر، اس کتاب پر تبصرہ کرتے ہوئے آپ نے کہا کہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا یہ جو رسالہ ہے اصول تفسیر پر، مقدمۃ فی اصول التفسیر، اگر اس رسالے کو سامنے رکھ کر کے تفسیریں لکھی جائیں تو وہ تفسیریں غلطیوں سے پاک رہیں گی۔ اتنی بڑی بات کہی آپ نے۔ اس رسالے میں شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے کہا کہ کسی قرآن مجید کی کسی آیت کی یا آیت کریمہ کا کوئی قطعہ، اس کی تفسیر اگر قرآن میں نہ مل سکے، کہا کہ اذا لم تجد التفسیر اذا لم تجد التفسیر فی القرآن ولا فی السنة ولم تجدہ فی اقوال الصحابہ، کہا کہ اگر کسی قرآنی تفسیر سے متعلق قرآن میں آپ کو معلومات نہیں مل رہے ہیں، ایسا ہوتا ہے کبھی کبھار، حدیث میں اگر آپ کو اس کے بارے میں کوئی معلومات نہیں مل رہے ہیں، کہا کہ حتی لم تجدہ عن اقوال الصحابہ، صحابہ کے اقوال میں بھی آپ کو وہ بات نہیں مل رہی ہے۔ تو شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے کہا کہ قد رجع کثیر من الائمۃ الی اقوال التابعین، ایسی صورت میں ائمہ تابعین میں سے بھی، تبع تابعین میں سے بھی، ماں باپ کے بھی، کتب ستہ کے مصنفین، ائمہ اربعہ، دیگر ائمہ، کہا کہ ایسی صورت میں وہ تابعین کے اقوال کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ کہا کہ ایک مثال دیا آپ نے کہ مجاہد ابن جبر، کہا کہ تابعین کے اقوال کی طرف رجوع کرتے ہیں، ان میں سے آپ نے نام لیا امام مجاہد کا رحمہ اللہ، اور اس کے بعد آپ نے کہا وَكَانَ آیَةً فِي التَّفْسِيرِ،
کہا کہ امام مجاہد رحمہ اللہ تفسیر کے باب میں اللہ رب العالمین کی مطلب توحید کی ایک علامت ہے کہ اللہ تعالیٰ کیسے کیسے لوگوں کو کیا کیا دے دیتے ہیں، کس گھرانے سے آئے ہیں، اور تفسیر کے باب میں آپ ایک مطلب یعنی رمز ہیں، آپ تفسیر کے باب میں ایک نمایاں نام ہے، آپ کانا آیۃ فی التفسیر۔ امام مجاہد رحمہ اللہ کے بارے میں اتنی بڑی بات کہی، لیکن امام مجاہد کا اتنا بڑا مقام کیسے بنا وہ میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں۔ حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ جو آپ کی کتاب ہے البدایہ والنہایہ، جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو آپ نے اس انداز میں لکھا کہ پہلے سال کیا ہوا، دوسرے سال کیا ہوا، تیسرے سال کیا ہوا، اس انداز میں آپ لکھتے جاتے رہتے ہیں، اور آگے کی تاریخ ایسی 36 ہجری کو کیا ہوا، 37 ہجری کو کیا ہوا، 50 ہجری کو کیا ہوا، کیا کیا ہوا سب کچھ لکھ دیتے ہیں۔ تو اس میں 104 ہجری کے جو حوادث آپ نے بیان کیے اس میں امام مجاہد کا بھی ذکر آپ نے کیا رحمہ اللہ، کہا کہ اس سال آپ کا انتقال ہوا۔ امام مجاہد رحمہ اللہ کے بارے میں آپ نے کہا کہ احد الائمۃ التابعین، امام مجاہد رحمہ اللہ ائمہ تابعین میں ایک بڑا مقام، ائمہ تابعین میں سے ایک امام ہے آپ، اور کہا کہ وکان من اخصاء اصحاب حبر هذه الامہ وترجمان القرآن، یعنی عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کے آپ خاص شاگردوں میں سے ہیں، آپ کے خاص تلامذہ میں سے ہیں۔ کیا مطلب ہوتا ہے خاص شاگرد کے، وہ میں آپ کو سمجھاتا ہوں۔ ہم کہتے ہیں نا کہ فلاں عالم دین کے وہ خاص شاگرد ہیں، کیا مطلب ہے اس کا؟ کہا کہ کان من اخصاء حبر هذه الامہ، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کے خاص تلامذہ میں سے ہیں، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کے۔ اور آپ نے کہا وکان من اعلمہم بالتفسیر، وکان من اعلم زمانہم بالتفسیر، امام مجاہد رحمہ اللہ اپنے زمانے میں تابعین میں تفسیر کے باب میں سب سے زیادہ علم رکھنے والے ہیں۔ حافظ ابن حجر کا نام سنا آپ نے؟ ابھی میں آپ کا نصاب دیکھا، اس میں ایک کتاب ہے بلوغ المرام، کس کی کتاب ہے وہ؟ کون مصنف ہے اس کی؟ ابو الفضل کنیت ہے، شہاب الدین اس دور کا دینی لقب، شہاب الدین، کمال الدین، نور الدین، تقی الدین، یہ اس دور کے دینی القاب ہیں، یہ تفاعلاً بچوں کے لیے رکھتے تھے۔ آج تقریباً ختم ہو گیا ہے، اور 5ویں صدی ہجری سے پہلے بھی نہیں ملے گا آپ کو، 5ویں صدی ہجری سے تقریباً آغاز ہوا ہے یہ اسیر الدین وغیرہ سب جو ہے، مطلب یہ ایک دینی القاب، بچوں کے لیے ناصر الدین ایسے القاب دے دیتے ہیں، نام نہیں ہوتا تھا وہ، لقب ہوتا تھا وہ۔ جیسے ابن کثیر رحمہ اللہ کا عماد الدین ہے، اور ابن حجر کا آپ نے کہا شہاب الدین، نام کیا تھا آپ کا؟ احمد ابن علی۔ ابن حجر رحمہ اللہ نے بلوغ المرام تقریباً 827 ہجری کو آپ نے لکھی تھی، آپ نے اس کتاب کو کس کے لیے لکھے تھے پتہ ہے آپ کو؟ ابن حجر رحمہ اللہ نے بلوغ المرام کس کے لیے لکھے تھے پتہ ہے آپ کو؟ آپ کے جو فرزند ہیں، نرینہ جو اولاد ہے ایک ہی تھی آپ کی، ان کا نام تھا محمد، ان کے لیے لکھا تھا ابن حجر رحمہ اللہ نے اپنے بیٹے کی تربیت کے لیے بلوغ المرام من ادلۃ الاحکام۔ تو ابن حجر رحمہ اللہ کئی کتابوں کے مصنف ہیں، آپ کی ایک کتاب ہے تقریب التہذیب، یہ جو کتب ستہ ہے نا، صحیح بخاری، صحیح مسلم، سنن ابن ماجہ، سنن اربعہ، ان 6 کتابوں میں جتنے بھی راوی ہیں ان راویوں سے متعلق ایک مختصر سا تعارف ہے ایک سطر میں۔ جب امام مجاہد کا نام آیا تو آپ نے کہا، امام مجاہد رحمہ اللہ کے بارے میں کہا کہ ثقۃ امام فی التفسیر و فی العلم، یعنی تفسیر کے باب میں امام ہیں آپ، غور کر رہے ہیں آپ، حدیث کے باب میں آپ کا مقام ہے یقیناً، جب بات آتی ہے تفسیر کی تو کہا کہ امام فی التفسیر، جیسے امام محمد بن اسحاق کے بارے میں کہا امام فی المغازی، ویسے کہا کہ امام فی التفسیر۔ اب اتنی ساری باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں تاکہ آپ کو معلوم ہو کہ امام مجاہد رحمہ اللہ کا اتنا بڑا مقام تفسیر کے باب میں، لیکن اتنا بڑا مقام حاصل کیسے ہوا آپ کو؟ کہ آپ نے 3 سالہ کورس کر کے ختم کر دیے تعلیم کو؟ نہیں، آپ نے تسلسل کے ساتھ علم حاصل کرتے رہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ کی جو التاریخ الکبیر ہے اس میں امام مجاہد رحمہ اللہ کے ایک تلمیذ ہیں، وہ بھی موالی میں شمار ہوتے ہیں، علماء مکہ میں سے عبداللہ ابن ابی نجیح، امام مجاہد رحمہ اللہ کے خاص تلامذہ میں سے، ان سے بھی زیادہ خاص کوئی تلمیذ آپ کے نہیں تھی، عبداللہ ابن نجیح رحمہ اللہ۔ تو عبداللہ ابن نجیح رحمہ اللہ، ابن ابی نجیح رحمہ اللہ، وہ کہتے ہیں کہ امام مجاہد رحمہ اللہ نے کہا کہ
میں نے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے قرآن مجید کو کئی مرتبہ میں نے پڑھا. کہا کہ عرضت القرآن علی ابن عباس مرات. میں نے ایک دو مرتبہ نہیں، کئی مرتبہ میں نے عبداللہ بن عباس سے تفسیر پڑھی ہے. میں نے امام عبد الرحمن ابن ابی حاتم الرازی رحمہ اللہ، جو اپنے والد محترم ابو حاتم الرازی اور امام ابو زرع الرازی کے اقوال جمع کیے ہیں کتاب الجرح و تعدیل میں، اس میں امام مجاہد رحمہ اللہ سے متعلق کہتے ہیں کہ امام مجاہد رحمہ اللہ نے کہا کہ عرضت القرآن علی ابن عباس 30 مرہ، 30 مرتبہ میں نے عبداللہ بن عباس سے تفسیر پڑھی. سبحان اللہ. غور کیجیے آپ، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کا بھی صبر دیکھو، کتنا وقت دیا اپنے تلمیذ کو. 30 مرتبہ. ہم نے ایک مرتبہ پڑھ کر کے جو ہے مطلب اتفاق کر لیتے ہیں، ہم سب کا مزاج. امام مجاہد جو اتنے عظیم بنے ہیں، میں پیچھے کی بات بتا رہا ہوں، علم میں تسلسل ہونا چاہیے. امام ابو نعیم الاصبہانی رحمہ اللہ، اصبہان کے ایران کا جو اوپری حصہ ہے جو جا کر کے عراق سے جا کے ملتا ہے، اصبہان کسی دور میں محدثین کا شہر. تاریخ اصبہان میں 400 سے زیادہ محدثین کا نام ہے. خود بذات خود بہت بڑے محدث ہیں. 430 ہجری آپ کا سن وفات ہے. آپ کی ایک کتاب ہے حلیۃ الاولیاء و طبقات الاصفیاء، اس میں آپ نے امام مجاہد رحمہ اللہ کے اس قول کو قدر تفصیل سے بیان کیا ہے. امام مجاہد رحمہ اللہ نے کہا اقفہ عند کل آیت. عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کو میں ہر آیت کریمہ جب میں پڑھتا تھا تو ہر آیت کریمہ پر میں روک لگاتا تھا، ٹھہراتا تھا میں آپ کو. اقفہ عند کل آیہ اسألہ فیما نزلت وکیف نزلت. ساری باتیں میں معلوم کیا کرتا تھا میں ایک ایک آیت سے متعلق. تو 30 مرتبہ آپ نے پڑھا ہے عبداللہ بن عباس سے، آپ کے خاص تلامذہ میں سے. جو صبر کے ساتھ جو مصابرہ آپ نے اختیار کیا، جو علم میں تسلسل اور سنجیدگی آپ نے دکھائی، اللہ رب العالمین نے پوری دنیا میں آپ کو تفسیر میں آیت فی تفسیر بنا دیا. اللہ نے آپ کو اتنا بڑا مقام. شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے مقدمۃ فی اصول تفسیر میں کہتے ہیں کہ اہل علم جس میں امام سفیان ابن سعید الثوری، امام اوزاعی، امام جو ہے وکی، ان سب اصحاب علم کا نام لیا ہے اور امام بخاری کا بھی نام لیا ہے. کہا کہ امام مجاہد کے نام پر تفسیر آتی تو یہ آگے جاتے ہی نہیں تھے، وہیں پر اختتام کر لیتے. اتنا یقین. اسی لیے اہل علم کہتے ہیں کہ صحیح بخاری کی جو کتاب التفسیر ہے اس میں اس کا میزہ یہ ہے، اس کی خصوصیت یہ ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے آیتوں کی تفسیر میں امام مجاہد رحمہ اللہ کی تفسیر کو بطور ترجیح ذکر کرتے ہیں. اتنا بڑا مقام امام مجاہد رحمہ اللہ کا. لیکن کہاں سے پیدا ہوا یہ؟ علم میں تسلسل آنا چاہیے. جس طالب علم کے اندر یہ احساس نہیں ہوگا، وہ اپنے اندر یہ مسئولیت نہیں پیدا کرے گا یا نہیں پیدا کرے گی، سمجھ لیجئے کہ علم میں اس کے نکھار نہیں آئے گا، پختگی نہیں آئے گی. پھر وہ شہادہ کسی کام کا نہیں ہے. جتنے لوگ بھی فارغ ہیں، ہم بھی فارغ ہیں، آج تک ہم سے کسی نے پوچھا کہ ہمارا شہادہ دکھائیں، کس مادے میں کتنے نمبر ہیں، کسی نے پوچھا ہم سے؟ وہ رسمی چیزیں ہیں، وقتی چیزیں ہیں. اصل چیز یہ ہے کہ جو ہے طالب علم میں تسلسل رکھے، مسلسل پڑھتا رہے اور کبھی نہ روکے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسے طالب علم ہی سے دین کی خدمت لیتے ہیں اور ایسے طالب علم کا اعتبار پیدا کراتے ہیں، کیونکہ دین سے متعلق اللہ رب العالمین کے ہاں بڑی حساسیت ہے. اس میں کمی بیشی کسی طرح کی کوئی اس میں چھوٹ نہیں ہے. اس میں یہ ایک بات رہی جو میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ طالب علم میں تسلسل رکھے، مسلسل پڑھتا رہے، اساتذہ سے رجوع کرتا رہے اور آگے بڑھتا رہے، مزید سمجھے اور جو پڑھا ہے اس کا اعادہ کرتا رہے. دوسری بات، ایک مسئولیت کے طور پر طالب علم یا طالبہ جو اس نے پڑھا ہے اساتذہ کے پاس، اتنا وقت دے کر کے، اتنی عمر لگا کر کے، اتنا پیسہ لگا کر کے، اتنی قربانیاں دے کر کے، تو اس علم کو اپنی ذات کی حد تک محدود مت رکھیے. یہ ایک بڑی مسئولیت ہے. اس بات کے انتظار میں نہیں رہنا چاہیے کہ ہم سے کوئی سوال کریں گے، ہمارے لیے کوئی پلیٹ فارم بنا کے دے گا،
کوئی جلسہ ہوگا اور ہمارے اشتہار میں نام آئے گا اور ہم کو بھی بلائیں گے اور ہم کو کچھ بولنا پڑے گا، اس انتظار میں قطع نہیں رہنا چاہیے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم کو جو علم دی ہے، جو ہمارا دائرہ ہے، جو ہمارا میدان ہے، جہاں تک ہماری پہنچے ہم کو کرتے رہنا چاہیے۔ یہ ہماری اپنی ذمہ داری ہے، ہماری مسئولیت ہے۔ ایک راوی ہیں، ایک بڑے عالم دین، صحیح مسلم کی روایت میں سے، صحیح بخاری میں ان کی روایت نہیں ہے، امام ابو بکر ابن عیاش ابن سالم الکوفی، 100 سال عمر تھی آپ کی، معمر عالم دین، اور حافظہ بھی بڑا قوی تھا، لیکن عمر بڑھتے 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 حافظہ متاثر ہو گیا، تو ان کے آخری دنوں کی جو روایات ہیں محدثین اس سے گریز کرتے ہیں۔ تو امام ابو بکر ابن عیاش ابن سالم الکوفی رحمہ اللہ وہ کہتے ہیں کہ سخاء الحدیث کا سخاء المال۔ آپ لوگ صرف سن رہے ہیں، لکھ نہیں رہے ہیں آپ لوگ۔ امام ابو بکر ابن عیاش رحمہ اللہ نے کیا کہا؟ سخاء الحدیث کا سخاء المال، جس طرح سے مال کی زکوٰۃ ادا کرتے ہیں ویسے ہی علم کی بھی زکوٰۃ ہوتی ہے، علم کی بھی زکوٰۃ۔ یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مال میں زکوٰۃ کا نظام کیوں رکھے ہیں؟ اس لیے کہ مال سے انسان کی محبت ہے، اس کو اختیار دیں گے تو کبھی دے گا ہی نہیں۔ اللہ رب العالمین نے زکوٰۃ کا نظام اس لیے رکھے ہیں کہ یہ بتانے کے لیے کہ تمہارا مال ہے ہی نہیں، تم کو دینا ہی پڑے گا، اسی لیے عذاب بتایا گیا اس کے لیے، وہی سنائی گئی۔ عام صدقہ و خیرات کی بات نہیں ہے، دینا ہی پڑے گا، یہ اس کا مال بتایا ہی نہیں گیا ہے کہ تمہارا مال ہی نہیں ہے۔ تو کہا کہ سخاء الحدیث کا سخاء المال۔ تو ایک طالب علم کو آگے بڑھ کے خرچ کرنا چاہیے، اس کو انتظار میں نہیں رہنا چاہیے، جہاں جو مناسبت ہے، جتنا دائرہ ہے، جتنا علم ہے، اتقان ہے، پختگی بتا دینا چاہیے۔ جو طالب علم پڑھ تو لیا ہے اور پڑھ رہا ہے، مطالعہ کر رہا ہے، اساتذہ سے جڑا ہے، لیکن کبھی کسی کو بتاتا ہی نہیں، علم دیتا ہی نہیں، علم میں بخیلی کرتا ہے، اس کے لیے تو اتنی بڑی بات ہے۔ آپ نے امام عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ کا نام سنا؟ آپ نے نام سنا؟ آپ نے نام سنا ہے؟ پہلی مرتبہ سن رہے ہیں؟ پہلی مرتبہ سن رہے ہیں؟ نام سنے ہیں آپ لوگ؟ امام عبداللہ ابن مبارک الحنظلی۔ امام عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ 180 پر 1 ہجری آپ کا سن وفات ہے۔ کتب ستہ میں ہر جگہ پر آپ کی روایت مل جائیں گے آپ کو۔ اتنے بڑے عالم ہیں، اتنے بڑے عالم ہیں اور اتنے بااخلاق اور باادب ہیں۔ امام حافظ بن حجر رحمہ اللہ نے تقریب التہذیب میں آپ کے بارے میں کہا جمعت الخصال كلها۔ کیا کہا؟ جمعت الخصال كلها، یعنی اللہ رب العالمین نے آپ کو نبی نہیں بنائے، ورنہ دینی نقطہ نظر سے جتنی خوبیاں ہو سکتی ہیں دین میں سب اللہ نے آپ کے اندر جمع کر دی۔ امام عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ، امام عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ مرو کے ہیں، مرو کے، خراسان عالم دین۔ آپ کہتے ہیں جو حافظ ابو الحجاج المزی رحمہ اللہ کے تہذیب الکمال فی اسماء الرجال ہے، اس میں عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ کے ترجمہ حیات میں آپ کا یہ قول نقل کیا گیا ہے۔ امام عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ کہتے ہیں من بخل فی العلم، جو شرعی علم میں بخیل رہتا ہے، بخل سے کام لیتا ہے، من بخل فی العلم ابتلی بثلاث، 3 میں سے کسی ایک چیز میں وہ مبتلا ہو جائے گا، نسأل اللہ العافیہ والسلامہ۔ کہا کہ اما بموت، جو علم میں بخیلی کرے گا اور کسی کو بتائے گا نہیں، موت آ جائے گی، مطلب اس کے لیے ذخیرہ آخرت کے طور پر دعوت و تبلیغ کے باب میں قصور رہے گا، کوئی چیز ہے ہی نہیں اس کے پاس۔ اما بموت او بنسیانی، یا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسی سزا دیں گے شرعی علم نہیں بتانے کی وجہ سے کہ اس کا حافظے سے اللہ تعالیٰ دین کے علم کو نکال دیں گے۔ یہ نہیں کہ حافظہ کمزور ہو جائے گا، شرعی علم نکال لیں گے اللہ تعالیٰ اس کے حافظے سے۔ یاد تو بہت کچھ رہے گا۔ اب جن لوگوں کو آپ دیکھو قرآن کی آیات یاد نہیں ہیں، حدیثیں یاد نہیں ہیں، مسائل یاد نہیں ہیں، مدرسے میں پڑھنے کے باوجود بھی کیا ان کا حافظہ کمزور ہے؟ نہیں۔ کیا دنیا کی باتیں یاد نہیں ہیں ان کو؟ سب یاد ہے۔ یہ نہیں کہ حافظہ کمزور ہے، 1-2 ہوں گے جن کا حافظہ کمزور ہوگا، لیکن حافظہ تو قوی ہے، بہت کچھ باتیں یاد ہیں ان کو۔ لیکن اللہ تعالیٰ جو ہے شرعی علم کو نہیں بتانے کی وجہ سے ان کی حافظے سے وہ شرعی علم نکال لیں گے اللہ تعالیٰ۔ اور تیسری بات آپ نے کہی کہ او لحوق بسلطان، اللہ رب العالمین یا تو اسے اداری کاموں سے جوڑ دیں گے اس کو،
اور شرعی علم کے لیے جو صبر چاہیے، جو یکسوئی چاہیے، جو سنجیدگی چاہیے، اس کے مواقع نہیں دیں گے اللہ رب العالمین۔ دعوت و تبلیغ کے باب میں اتنی حساسیت ہے شریعت کے باب میں، تو من بخل فی العلم ابتلی بثلاث، تو شرعی علم کو پڑھنے کے بعد لوگوں کو بتانا چاہیے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کہاں بتانا چاہیے؟ کیا کسی مدرسے میں جا کر پڑھانا چاہیے یا اپنے گھر میں مدرسہ کھولنا چاہیے؟ ان سب تکلفات کی ضرورت ہی نہیں ہے، کیونکہ مدرسے میں کتنے معلمات ہوتے ہیں، کتنی لوگوں کی حاجت ہوتی ہے۔ آپ اس چکر میں مت پڑیں، کسی مدرسے میں بلائیں گے تو وہاں پڑھانا ہے یا گھر میں مدرسہ کھولنا پڑے گا۔ ہمارے اسلاف جو خیر القرون ہیں، خیر القرون کی جو خواتین ہیں، اتنی صاحب علم تھی، وہ اپنے گھر میں رہ کر کے گھر والوں کو ہی پڑھاتی تھی، وہ حسب ضرورت، کوئی مدرسہ نہیں تھا ان کا، روزانہ 10 بجے سے 12 بجے تک کوئی مدرسہ نہیں تھا ان کا، وہ حسب ضرورت کھانے کے وقت میں ایسے بیٹھے ہوئے ہیں، لیٹتے وقت میں مہمان آئے ہیں یا کچھ اور مناسبت ہے، ایسی مناسبتوں سے دین پھیلاتے رہے۔ کوئی تکلف نہیں کیا انہوں نے، کوئی مجلس نہیں تھی ان کی، کوئی وقت کی پابندی نہیں تھی ان کے پاس، وقت کی پابندی کہہ رہا ہوں یعنی کوئی وقت متعین نہیں تھا ان کے پاس کہ لوگ آئیں گے اس وقت میں پڑھیں گے، حسب ضرورت، اور دین پھیلاتے رہے وہ، اور علم اتقان تھا ان کی۔ خیر القرون کی جو خواتین ہیں ان کی طرح بننے کی ضرورت ہے۔ دور حاضر کی جو نمائشی چیزیں ہیں اس سے علم اتقان نہیں آئے گا۔ میں ایک مثال دیتا ہوں آپ کو۔ کتب ستہ کی روایت میں ایک نام آتا ہے اسماعیل ابن رجا ابو اسحاق الکوفی الزبیدی، آپ کے سن وفات کہیں بھی مذکور نہیں ہے۔ اسماعیل ابن رجا رحمہ اللہ کے بارے میں، وہ تابعی ہیں وہ، اور امام سلیمان ابن مہران الاعمش رحمہ اللہ، امام اعمش نام سنا ہوگا آپ نے، امام سلیمان ابن مہران الاعمش کا 147 ہجری سے وفات ہے آپ کا، بہت بڑی شخصیت ہے۔ امام سلیمان ابن مہران الاعمش رحمہ اللہ کوفہ کے، وہ بتاتے ہیں کس کے بارے میں؟ اسماعیل ابن رجا الزبیدی الکوفی کے بارے میں رحمہ اللہ، کہتے ہیں کہ کان یجمعهم صبیان المکاتب وحدثهم کی لا ینسى حدیثه، کہتے ہیں کہ اسماعیل ابن رجا رحمہ اللہ محلے کے چھوٹے چھوٹے بچوں کو بلا لیتے اور جو ہے مطلب ان کو بڑی بڑی حدیثیں سناتے، جتنا اساتذہ سے پڑھے ہیں سب سناتے رہتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو ہے مطلب اپنا علم کو باقی رکھنے کے لیے، کئی لا ینسى حدیثہ، آپ کا علم جو وہ نہ بھول جائیں، یعنی آپ کو اپنی ذاتی طور پر محنت کرنی پڑے گی۔ آپ کو کسی مدرسے میں بلائیں گے، کوئی مادہ آپ کو دے دیں گے پڑھانے کے لیے، تبھی آپ معلمہ ہیں۔ آپ کوئی بھی راستہ اختیار کریں، یہ بڑی اہمیت کی حامل چیز ہے۔ اس لیے کہ مدرسے میں بلائیں گے، یا آج کل جو ایک طرح کا مزاج بنا ہوا ہے، ضمن میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ مردوں کی طرح خواتین بھی کسب کے لیے جو کوشاں ہیں، بھاگ دوڑ کرتے ہیں، یہ بہت افسوس کی بات ہے، بہت افسوس کی بات ہے۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عورت کو کسب کے لیے پیدا نہیں کیا ہے، یعنی اللہ رب العالمین نے چاند سورج کا، آسمان زمین کا، اللہ نے ایک کام کے تحت اللہ نے ان کو پیدا کیا ہے نا۔ ہر جانور ہر کام کے لیے نہیں آتا ہے، ہر چیز کو ایک کام کے لیے اللہ نے پیدا کیا ہے، کسب کے لیے، کمائی کے لیے، گھر چلانے کے لیے، اخراجات کے لیے اللہ نے عورت کو نہیں پیدا کیا ہے، اس کی فطرت میں نہیں رکھا اللہ رب العالمین نے۔ اس نقطے کو سمجھ رہے ہیں آپ؟ اس نقطے کو سمجھ رہے نہیں سمجھ رہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عورت کو کسب کے لیے پیدا نہیں کیا ہے۔ یہ میرا موضوع نہیں ہے، ورنہ قرآن سے میں آپ کو ایک مثال دیتا، آدم علیہ السلام کے قصے سے آپ حیران ہو جاتے، کتنی بڑی بات اللہ نے بتا دی۔ تو اس لیے میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ آپ جس جگہ پر ہیں، آپ اس جگہ پر رہ کر کے کام کریں، اپنے گھر میں کام کریں، اپنے افراد خانہ پر کام کریں۔ اس انتظار میں مت رہیں کہ کسی مدرسے میں جائیں گے، کسی اسکول میں جائیں گے پڑھانے کے لیے، کرنے کے لیے۔ اگر آپ مخلص ہیں اللہ کے دین کے لیے، آپ مخلص ہیں طلب علم میں، آپ مخلص ہیں دعوت و تبلیغ میں، تو آپ کو اس طرح کے تکلفات کی حاجت نہیں ہوگی۔ آپ کو کسی مدرسے میں پڑھانے کے لیے، کسی مسجد میں پڑھانے کے لیے، آپ افراد خانہ پر کام کریں۔ آپ غور کیجیے، آپ ہمارے پاس حدیث کا جو ذخیرہ ہے، سب سے بڑا ذخیرہ کتب ستہ کا، صحیح بخاری، صحیح مسلم، اس کے بعد سنن ابی داؤد، اس کے بعد سنن ترمذی، اس کے بعد سنن نسائی، اس کے بعد ابن ماجہ، ان ساری کتابوں کی اگر ہم بات کرتے ہیں، دھیان دیجیے میں جو آپ کو بات بتانے جا رہا ہوں، ان ساری کتابوں میں جو راوی ہے نا، راوی، سند کبھی دیکھیں آپ لوگ،
کبھی کھول کر کے دیکھیں صحیح بخاری صحیح مسلم ہو گیا آپ کے گھر میں، متن سے پہلے جو اسانید ہوتے ہیں ان میں جو روات ہیں اور کچھ ملحق کتابیں تقریباً 9000 راوی ہیں. کتنے ہیں؟ 9000 راوی ہیں، یعنی 8923. کتنے راوی ہیں؟ 8923. اگر ہم کتب ستہ کی بات کرتے ہیں اس میں 301 خواتین کے نام ہیں. کتنے؟ 301 راویوں کی بھی بات کر رہا ہوں. 115 صحابیات ہیں جو جن کی روایات ہم تک ملتی ہیں. آپ کو طبقات معلوم ہے؟ میں آپ کو بتاتا ہوں. یعنی صحابیات ہے نا، صحابیات ان کا ایک طبقہ ہے. اگر صحابیات کی بات کرتے ہیں تو 115 صحابیات کی مرویات ہم کو ملتی ہے کتب ستہ میں. اور پھر تابعی کی بات کرتے ہیں، تابعیات کی، تو ان میں 4 قسمیں بنتی ہیں. ایک کبار تابعیات. کبار تابعیات جو ہے ان میں 8 خواتین کے نام ملتے ہیں. پھر اس کے بعد جو اوساط تابعیات ہیں ان میں 45 خواتین کے نام ملتے ہیں. پھر اس کے بعد کا جو طبقہ ہے الطبقہ التی تلی الوسطی من التابعین، ان میں 23 خواتین کے نام ملتے ہیں. جو صغار تابعیات ہیں ان میں 5 خواتین کے نام ملتے ہیں. اور جو صغار تابعیات کی معاصرت ان کے دور میں جو خواتین رہی ہیں 10 خواتین کے نام ملتے ہیں. جو تابعین کہتے ہیں نا، تابعین تبع تابعین، ویسے ہی اتباع جو تابعیات ہیں ان میں تقریباً 10 خواتین کے نام ملتے ہیں. اس کے بعد ایک طبقہ آتا ہے 8واں طبقہ. اس طبقے میں صرف ایک راوی کا نام ملتا ہے، طلحہ ام غراب. سنن ابی داؤد میں ان کی روایت ہے. کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ جو ساری خواتین ہیں یہ کہاں جا کر کے پڑھاتی تھیں؟ ان کی مسجد میں کوئی درس ہوتا تھا یا کسی مدرسے میں جا کے پڑھاتی تھیں؟ کوئی معاملہ نہیں تھا ان کے گھر میں. میں ایک چھوٹی سی مثال میں آپ کو دیتا ہوں. ہم جب کتب ستہ کے راویوں کے نام پڑھتے ہیں نا، جب ان کے اساتذہ کے نام پڑھتے ہیں، یعنی کسی راوی کو لیتے ہیں، کسی عظیم عالم دین کو لیتے ہیں اور ان کے اساتذہ کی فہرست نکالتے ہیں، تو ان کے اساتذہ کی فہرست میں ان کی والدہ کا، ان کی بیوی کا، ان کی بہن کا، ان کی دادی کا، ان سب کے نام ملتے ہیں اساتذہ میں. یعنی اتنے بڑے بڑے علماء کو انہوں نے گھر میں ایسے یوں ہی پیدا کیا، سبحان اللہ. ایسے بڑے بڑے عالم بنا دیے، بڑے بڑے علماء انہوں نے گھر میں بنا دیے، سبحان اللہ. غور کیجیے آپ. کیونکہ میں نے بہت ہی غور و فکر کیا اس بات پر. ہمارے دور میں جتنی بھی معلمات ہیں، واللہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ میں نے غور کیا، سب میں ایک بہت بڑا قصور میں نے پایا مشترکہ. جتنی بھی معلمات ہیں، چاہے وہ یہاں کے ہوں، چاہے ہم جہاں پڑھاتے ہیں جامعہ محمدیہ میں یا کسی بھی مدرسے میں، جتنی بھی معلمات ہیں، جتنے بھی مدرسے کی فارغات ہیں، ایک مشترکہ قصور، ایک مشترکہ غفلت میں نے سب میں پایا ہے. میں نے آج چونکہ اتنی بڑی تعداد ہے، یہ کوئی چھپی ڈھکی بات نہیں ہے اور نہ کوئی میں نقد کرنے کے لیے بیٹھا ہوں. ایک درد ہے، آپ سمجھ رہے ہیں اس بات کو. آپ کے مدرسے میں لے لیجیے، آپ 3 سال کا کورس ہے، محمدیہ کو لے لیجیے، جامعہ محمدیہ منصورہ بنگلور، یا کوئی اور طالبات کے مدرسے کو لے لیجیے. 8 سال کی تعلیم ہوتی ہے. صحیح بخاری، صحیح مسلم، تفسیر ابن کثیر، بڑی بڑی سب کتابیں پڑھاتے ہیں. لیکن جتنے بھی فارغات ہیں، ہو سکتا ہے استثنائی طور پر کچھ نکل جاتے ہوں گے اس میں، لیکن مجموعی اعتبار سے 95% جتنے بھی طالبات ہیں، جتنے بھی فارغات ہیں، پڑھتے تو مکمل ہیں، لیکن جب پڑھانے کے لیے بیٹھتے ہیں تو بس نورانی قاعدہ پڑھاتے ہیں، بس چمن اسلام، بس اردو سکھانا، بس دعائیں سکھانا. یعنی آپ کو دعائیں سکھانا ہے، نورانی قاعدہ پڑھانا ہے زندگی بھر آپ کو یسر القرآن پڑھانا ہے، زندگی بھر آپ کو حاضہ کتابوں نہیں پڑھانا ہے، تو آپ کو 8 سال پڑھنے کی کیا ضرورت تھی؟ آپ 2 سال پڑھ کے آ جاتے کسی مدرسے سے اور اتنی ہی تعلیم زندگی بھر پڑھاتے. 20 سال تک معلمات پڑھاتے ہیں اور اتنا ہی پڑھاتے ہیں. بہت بولیں گے تو بلوغ المرام، اس سے آگے تو جاتے نہیں. آپ نے تو صحیح ہے میں تو پڑھا ہے، آپ کتب ستہ پڑھے ہیں، آپ تفسیر ابن کثیر پڑھے ہیں، قاضی شوکانی کی تفسیر پڑھے ہیں، علم البلاغہ پڑھے ہیں، اصول فقہ پڑھے ہیں. یہ کیوں نہیں پڑھاتے ہیں؟ یہ کیوں نہیں بتاتے ہیں؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ بالکل ابتدائی جماعت کی جو تعلیم ہے وہ لے کر ہی معلمات آگے چلتے ہیں، وہی پڑھاتے ہیں زندگی بھر کے لیے. اس سے زیادہ کا کوئی علم نہیں ان کے پاس، اس سے زیادہ کی محنت نہیں ہے. بات مشترک ہے، اس لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں، ایک آدھ کی بات نہیں بتا رہا ہوں. یہ واقعتاً افسوس کی بات ہے. جو مربیان ہیں، جو سرپرست ہیں، جو ان کے بڑے ہیں، اس پہلو سے توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ معلمات کو اس لائق لے کر کے چلیں، اس اعتبار سے لے کر چلیں، ایسے پڑھائیں کہ وہ آگے چلتے رہیں. یہ میرے لیے بھی نصیحت ہے. تو یہ بہت افسوس کی بات ہے کہ یعنی ایک بہت بڑا خلا ہے اجتماعی طور پر، وہیں کے وہیں رہ جاتے ہیں. پڑھتے تو بہت اتنا ہی،
اتنی محنت آپ نے اتنی زندگی لگائی, ماں باپ کی محنت آپ نے استعمال کی, اساتذہ کی محنت, اتنا پیسہ لگایا, اپنی زندگی کا وقت لگایا, اور 2 سال پڑھ کر کے آ جاتے تو اچھا تھا. آپ فضیلت کی سند لے کر کے آپ وہیں پر رکے ہوئے ہیں. 3 سال کا کورس آپ نے کیا ہے, لیکن آپ جو ہے مطلب اردو ہی پڑھاتے بیٹھتے ہیں, نورانی قاعدہ پڑھاتے بیٹھتے ہیں. 3 سال آپ پورا کورس پڑھائیے ہے نا اپنے گھر میں. اس کے لیے آپ کو اس مدرسے میں معلمہ بنا کے لانا ضروری ہے کیا؟ اپنے گھر میں پڑھائیے. آپ دیکھو عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما, اتنا بڑا نام, آپ کے اساتذہ میں آپ کی والدہ ام الفضل کا نام ملتا ہے. آپ اکثر روایتیں اٹھا کر کے دیکھیے, وہ روایت کرتی ہے عن امیہا. ایک اور نام میں آپ کو بولتا ہوں, منصور. کیا نام ہے؟ منصور تابعی ہیں. ان کے والد کا نام ہے عبد الرحمن. ان کے والد صحابی ہیں, منصور ابن عبد الرحمن. لیکن منصور کی جو والدہ ہیں ان کا نام ہے صفیہ. وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پیدا ہو گئی تھی, لیکن 1-2 سال کی تھی. وہ اس کو کہتے ہیں لہا رؤیا, بس دیدار, یعنی اللہ کے رسول نے اس بچے کو دیکھا ہوگا, اتنا ہی مانا. یا ہو سکتا ہے بچی نے اللہ کے رسول کو دیکھ لیا ہوگا, 2 سال کی بچی سے ہی. ان کو شرف کے طور پر صحابہ میں شمار کرتے ہیں, راوی کے طور پر نہیں, شرف کے طور پر. شرف کے طور پر صحابیاں ہیں, راوی کے طور پر تابعیاں ہیں. اب غور کیجیے, آپ نے جو سمجھانے چاہ رہا ہوں میں آپ کو, کتب ستہ میں منصور ابن عبد الرحمن کی کئی روایات ہیں. لیکن آپ جانتے ہیں جس طرح سے عیسیٰ علیہ السلام وہ عیسیٰ ابن مریم سے جانے جاتے ہیں نا اپنے والدہ کی طرف, اس لیے کہ آپ کے والد نہیں ہیں, تو آپ دیکھیں گے کتب ستہ میں منصور ابن عبد الرحمن کے نام سے روایت نہیں ملے گی آپ کو. 1-2 مقام پر منصور ابن عبد الرحمن کے نام سے کوئی روایت نہیں ملے گی. روایت ملے گی کیسے؟ منصور ابن صفیہ, والدہ کی طرف منصور. ابن حجر رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ نسب الیہا لشہرتہا, یعنی چونکہ منصور رحمہ اللہ نے اپنے والدہ سے پورا علم حاصل کیا, والدہ کی صحبت میں. حالانکہ منصور رحمہ اللہ کی روایت اٹھا کے دیکھو آپ, ہر موضوع پر ان کی روایت ملتی ہے. بڑا نام ہے منصور ابن عبد الرحمن, لیکن منصور ابن صفیہ سے جانے جاتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ پورا علم ان کو ان کی والدہ سے ملا, اپنی والدہ سے روایت کرتے ہیں. غور کرے نہیں کر رہے ہیں آپ لوگ, اپنی والدہ سے روایت کرتے ہیں. ایک اور نام دیکھو آپ, امام شعبی کا نام سنا آپ نے, امام عامر ابن شراحیل الشعبی. اور کیا نام ہے, زبان پہ نہیں آ رہا ہے, زبان پہ نام نہیں آ رہا ہے, اللہ المستعان. ایسا ہوتا ہے کبھی کبھی. تو امام عامر الشعبی ابن ابی ملیکہ, امام شعبی رحمہ اللہ, یہ سب اپنی بیویوں سے روایت کرتے ہیں. آپ نے امام عروہ کا نام سنا آپ نے, عروہ بن زبیر, عروہ بن زبیر کا نام سنا آپ نے, زبیر بن عوام کے فرزند, زبیر ابن عوام رضی اللہ عنہ کے بیٹے عروہ, جو کہ عثمان رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں پیدا ہوئے 26 ہجری کو. فقہائے 7 میں شمار ہوتے ہیں. مدینے کے جو بڑے 7 فقہا ہیں ان میں سے ایک نام ہے عروہ. اگر آپ عروہ رحمہ اللہ کا نام دیکھیں گے صحیح بخاری میں, صحیح مسلم میں, سنن ابی داؤد میں, عروہ رحمہ اللہ روایت کرتے ہیں عن امرأتہ, ان کی بیوی کا نام ہے فاطمہ. فاطمہ ان کی بیوی کا نام ہے, فاطمہ بنت منذر, ان کی چچیری بہن ہیں, اور ان سے 10 سال بڑی بھی تھی. وہ اپنی بیوی سے روایت کرتے ہیں. یعنی امام عروہ رحمہ اللہ کی جو کل روایات ہیں, یا تو ان کی خالہ سے عائشہ رضی اللہ عنہ, یا تو ان کی بیوی سے فاطمہ رحمہ اللہ, یا تو ان کی خالہ سے یا تو ان کی جو بیوی سے. اور عروہ کون ہے؟ فقہائے 7 میں شمار ہوتا ہے امام عروہ کا, فقہائے 7 میں سے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ امام مالک رحمہ اللہ کی جو الموطا ہے وہ انہی فقہائے 7 کے فقہ کا جو نچوڑ ہے, وہ ان میں سے ہے عروہ بن زبیر رحمہ اللہ. 94 ہجری آپ کا سن وفات ہے. سعید بن مسیب رحمہ اللہ کے ساتھ, امام سعید بن مسیب کا نام سنا ہوگا آپ نے, ان کے ہم پلہ عالم دین. ابو سلمہ بن عبد الرحمن بن عوف, ان کے ہم پلہ عالم دین. خارجہ بن زید بن ثابت, ان کے ہم پلہ عالم دین. عروہ بن زبیر, اور ان کا علم کا حاصل کیا ہے؟ ان کی بیوی اور ان کی خالہ, ان کی بیوی سے. صحیح بخاری میں کتنے مقامات پر عن عروہ عن امرأتہ, عروہ عن امرأتہ, اپنی بیوی سے, یا عروہ عن فاطمہ بنت المنذر. آپ اپنے گھر میں پڑھائیے, اپنے بچے کو, اپنے شوہر کو, علم آپ کا علم باقی رہے گا. آپ جتنی بھی کتابیں پڑھیں, آپ سب کتابیں پڑھائیے, سب باتیں بتائیے. اس کے لیے کسی طرح کا کوئی وقت متعین کرنے کی ضرورت نہیں ہے. گھر میں آسان نہیں ہے.
آپ گھر میں وقت متعین کریں، آپ کے اپنے کام ہوتے ہیں، بچوں سے متعلق ہے، رشتہ دار آتے ہیں، 50 کام ہیں، لیکن جہاں جو مناسبت ہے آپ اس مناسبت سے علم دیجیے، مراجعہ کیجیے، بار بار دیکھیے، پھر دیکھیں 3 سے 4 سال کے اندر آپ کیا بن جاتے ہیں ہم باذن اللہ تعالیٰ۔ لیکن ہمارے پاس وہ تصور نہیں ہے، ہمارے پاس تصور ہے کہیں کسی مدرسے میں بلا لیں گے، ایک معلمہ بنا کر 2 مادے پڑھا لیں گے تو سمجھتے ہیں کہ ہم معلمہ ہیں۔ ہرگز بھی نہیں، یہ غلط فہمی ہے آپ کی۔ آپ اپنے گھر کو جو اپنا مدرسہ بنائیے، روزانہ عام معمول۔ کتنے ایسے بڑے بڑے علماء ہیں، آپ دیکھو عبداللہ بن عمر بن خطاب رضی اللہ عنہما کی کتنی ایسی مرویات ہیں۔ آپ مکثرین میں سے ہیں، مکثر سمجھتے ہیں آپ مکثرین؟ یعنی صحابہ میں سے کچھ ایسے صحابہ ہیں جیسے عبداللہ بن عمر ہیں، عبداللہ بن عباس ہیں، عبداللہ بن عمر بن عاص ہیں، ابو ہریرہ، سر فہرست تو ابو ہریرہ ہیں، انس بن مالک ہیں، ابو سعید الخدری ہیں، جابر بن عبداللہ ہیں رضی اللہ عنہ اجمعین۔ یہ وہ صحابہ ہیں جن سے زیادہ ہم کو حدیث ملی ہے، 2000 کے قریب روایات۔ ام المؤمنین عائشہ بھی اس میں آتی ہیں۔ ان کو کہتے ہیں مکثرین، کثرت سے جن سے ہم کو دین ملا ہے۔ ان میں سے ایک نام آتا ہے عبداللہ بن عمر، اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کے اساتذہ میں کون کون ہیں؟ اللہ کے رسول ہیں، ان کے والد عمر بن خطاب ہیں، اور ان کی بہن ہیں حفصہ رضی اللہ عنہا، ام المؤمنین حفصہ۔ عبد الرحمن بن ابی بکر صدیق ان کی بہن عائشہ سے روایت کرتے ہیں رضی اللہ عنہا۔ اور کیجیے آپ کتنے ایسے لوگ ہیں، کتنے ایسے بڑے بڑے علماء ہیں جو اپنی ماؤں سے روایت کرتے ہیں، اپنی بہنوں سے روایت کرتے ہیں، اپنی بیویوں سے روایت کرتے ہیں، اپنی دادی سے روایت کرتے ہیں۔ اسماء بنت ابی بکر صدیق کا نام سنا ہوگا آپ نے۔ آپ دیکھو کہ عروہ بن زبیر، ان کے پوتے عباد بن عبداللہ بن زبیر، اور بجیر، کتنے ایسے نام ملتے ہیں۔ بجید نہیں، عاصم ان کے موالی میں سے۔ یعنی ایک بڑا طبقہ مردوں کا ایسا ہے جو اسماء بنت ابی بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے تلامذہ میں سے، بڑا طبقہ۔ گھر کے بچوں کو آپ نے پڑھایا۔ عمرہ بنت عبد الرحمن کا نام آپ نے سنا ہوگا، مدینے کے عظیم فقیہ، 98 ہجری آپ کا سن وفات ہے۔ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہ کی خاص تلمیذہ ہیں، خاص تلمیذہ۔ اور آپ دیکھو آپ کے فرزند کون؟ ابو الرجال محمد بن عبد الرحمن، اور پھر ان کے فرزندان حارثہ جو آپ کے پوتے ہیں، مالک آپ کے پوتے ہیں۔ کس کو آپ نے جو ہے پڑھایا ہے؟ سبحان اللہ، آپ کے بھائی محمد کو آپ نے پڑھایا ہے۔ یعنی عمرہ بنت عبد الرحمن بڑے بڑے علماء جو کتب ستہ کی روات میں سے ہیں، ان کے بیٹے، ان کے پوتے، ان کے بھائی، سب کو۔ سعد بن زرارہ کی پوتی ہیں وہ، سعد بن زرارہ جو صحابی ہیں، معروف صحابی، انصاری صحابی، خزرجی صحابی، ان کی پوتی ہیں عمرہ بنت عبد الرحمن، مدنیہ۔ 98 ہجری آپ کا سن وفات۔ کتب ستہ میں سب جگہ آپ کی مرویات مل جاتی ہے، لیکن آپ کہاں جا کے پڑھائیں؟ آپ نے اپنے گھر کے بچوں کو، اپنے بیٹے کو، اپنے بھائی کو، اپنے پوتوں کو، اور بڑے بڑے علماء وہ کتب ستہ کے روات میں سے آپ اپنے گھر میں پڑھائیے۔ آپ اس مسئولیت کو سمجھیے، پھر آپ کا علم باقی رہے گا، بلکہ اضافہ ہوگا، اتقان پیدا ہوگا، نکھار آئے گا، آپ اپنے خاندان میں مرجع بن جائیں گے انشاءاللہ، اعتبار پیدا کریں گے اللہ رب العالمین۔ لیکن ہمارے پاس دیکھو پڑھنے کے بعد سوائے سند کے نمبرات کے اور کوئی چیز باقی نہیں رہ جاتی ہے۔ یہ کہیں نہ کہیں غلط انداز میں ہم چل رہے ہیں، نسأل اللہ العافیہ والسلامہ۔ عبداللہ بن بصر رضی اللہ عنہما اپنے بہن السماء سے روایت کرتے ہیں۔ ایسی بہت ساری مثالیں مل جائیں گے آپ کو۔ میں ایک بڑی اہم بات یہ بھی کہتا ہوں آپ سے، کیونکہ ہمارے اس دور میں خواتین میں ایک ایسا نشہ ہے، نسأل اللہ العافیہ والسلامہ، سوشل میڈیا پر آنے کا، لوگوں کے سامنے آنے کا، یوٹیوب پر آنے کا، فیس بک پر، اور جو ہے طرح طرح سے جہاں سارے مرد حضرات ان کو دیکھ رہے ہیں، بالکل نمایاں، ان کا نام نمایاں، کس گھر سے ہیں، کیا ہیں، ان کی پوری شناخت ہو جا رہی ہے۔ یہ بہت بڑا عیب ہے، بہت بڑا عیب ہے یہ۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہم آپ پہ دباؤ نہیں ڈال رہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو تخلیق ہے، سورج صحیح سالم ہے تو سورج ہے، ورنہ اس کو گرہن لگ سکتا ہے۔ اس کو خواتین کا باہر آنا گویا کہ ان کو گرہن لگنے کے برابر ہے۔ اللہ نے جس کو جس فطرت میں ڈھالے ہیں، اس کو اس فطرت میں باقی رکھنے کی ضرورت ہے۔ میں ایک بات آپ کو بتاتا ہوں، دیکھو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خواتین کی فطرت میں اس بات کو رکھے ہیں کہ وہ عورت رہے۔ عورت کا مطلب چھپی ہوئی چیز، مستور رہے، وہ اپنے آپ کو نمایاں نہ کرے، عند الضرورہ، ضرورت کی بقدر وہ اپنے آپ کو اس طرح کی محفلوں کی زینت نہ بنائیں۔ یوٹیوب پہ آ رہے ہیں، تقریریں کر رہے ہیں، اور اپنے واٹس ایپ پہ گروپ ہیں، اور پتہ نہیں کیا کچھ ہو رہا ہے، سبحان اللہ، ان کی آواز آ رہی ہے، ان کی وائس میسج آ رہے ہیں، ان کی تفسیریں آ رہی ہیں، سب سن رہے ہیں۔ یہ صورتحال جو ایک آن لائن کے نام پر جو نشہ جو آیا ہے، یہ حقیقت میں جو ہے نسأل اللہ العافیہ والسلامہ، یہ خیر القرون کی خواتین سے کہیں نہ کہیں نکلتی ہوئی صورت ہے۔
اپنے گھر کے افراد کو پڑھانے کے بجائے، اپنے گھر کے افراد پر توجہ دینے کے بجائے اس مسئولیت کو کھو کر کے ہر معلمہ، ہر طالبہ جو آج فارغ ہو رہی ہے چاہتی ہے کہ دنیا کے خواتین مجھ سے جڑیں، ہم باہر جڑ جائیں، یوٹیوب سے ہم جڑ جائیں، ہمارے گھر کا حال کچھ بھی ہو جائے لیکن سب سے ہم جڑ جائیں۔ یہ کون سا نشہ ہے بتائیے آپ لوگ جو مدارس میں پڑھ کے آئے ہیں، آپ جانتے ہوں گے کہ نحو میں ایک بحث آتی ہے التعریف و تنکیر کی، پتہ ہے آپ کو، جس کو ہم کہتے ہیں معرفہ نکیرہ، پتہ ہی نہیں پتہ ہے، پتہ ہی نہیں پتہ ہے بھائی، پتہ ہی نہیں پتہ ہے، نہیں معلوم ہے معرفہ نکیرہ کس کو کہتے ہیں؟ جو مدرسے کے طلبہ ان کو معلوم ہوگا۔ دیکھو کہ یہ معرفہ نکیرہ جو ہے نا قرآن مجید کا ایک اسلوب ہے، اس کے ظاہر پر آپ مت جائیے کہ اسم معرفہ ہے، جیسے ان مع العسر یسرا، العسر معرفہ ہے، یسرت نکیرہ ہے، یہ تو ظاہر ہے۔ غور طلب بات یہ ہے کہ اللہ نے العسر کو معرفہ کیوں بیان کیا، یسر کو نکیرہ کیوں بیان کیا؟ جیسے اللہ رب العالمین نے کہا کہ قل هو اللہ احد، اللہ الصمد، اللہ تعالیٰ نے اپنا ایک نام احد کو نکیرہ بیان کیے، الصمد کو معرفہ بیان کیے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے بڑی دلچسپ بحث کی اس پر کہ احد اللہ کا ایک نام نکیرہ کیوں، الصمد معرفہ کیوں؟ یعنی قرآن مجید میں کوئی بھی اسم نکیرہ معرفہ ہوتا ہے تو اس کی اپنی ایک اہمیت ہوتی ہے۔ اب میں یہاں پر کیوں ذکر کر رہا ہوں اس کو؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا سورۃ الشورى میں کہا کہ للہ ملک السماوات والارض یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور۔ یہ آیت کریمہ کس کس کو یاد ہے یا کس کس کے علم میں ہے؟ کس کس کے علم میں آیت کریمہ؟ غور کیجیے آپ اکیلے کو۔ اللہ تعالیٰ نے کہا یہب لمن یشاء اناثا، اللہ تعالیٰ جس کو چاہتے ہیں بیٹیاں دیتے ہیں، ویہب لمن یشاء الذکور، اور جس کو چاہتے ہیں لڑکے دیتے ہیں۔ غور طلب بات، اللہ نے جب لڑکے کی بات کی تو معرفہ میں الذکور، جب بیٹی کی بات کی تو نکیرہ میں اناثن، یہب لمن یشاء اناثن ویہب لمن یشاء الذکور۔ اس سلسلے میں مفسرین کہتے ہیں کہ الذکور کو معرفہ اس لیے کہ وہ پہچان میں آنے کی چیز ہے، وہ نمایاں ہونے کی چیز ہے۔ اللہ رب العالمین نے اناث کو نکیرہ بیان کیے کہ غیر معروف رہے گی، یہ ایک مجہول رہے گی، یہ لوگوں کے سامنے آنے والی چیز نہیں ہے۔ سبحان اللہ، غور طرف بات ہی نہیں ہے۔ اللہ کے کلام میں دیکھو فطرت پر بحث ہو رہی ہے، یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور۔ ایک اور بات میں آپ کو بتاتا ہوں، ابھی میں نے کچھ دیر پہلے آپ سے کہا تھا کہ کتب ستہ میں کل کتنے روات ہیں؟ کتنے روات کہا تھا میں نے؟ 8923۔ اس میں خواتین کی عدد میں نے کتنی بتائی تھی آپ کو؟ 301۔ اس میں صحابیات کی عدد کتنی بتائی تھی میں نے آپ کو؟ 115۔ آپ غور کیجئے ابھی آپ کہ صرف صحابیات کا جب نام آتا ہے تو ابن حجر رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ مطلب یعنی وہ صحابیہ ہیں، ان کا نام بتاتے ہیں، وہ صحابیہ ہیں۔ اس سلسلے میں گفتگو فرماتے ہیں صحابیات کا جب طبقہ ختم ہوتا ہے، تابعیات کی بات آتی ہے تو 2-3 جیسے حفصہ بنت سیرین ہے، امام محمد بن سیرین کی بیٹی، اور عمرہ بنت عبد الرحمن ہے، 2-3 نام ایسے ہیں جن کے بارے میں کچھ تعارفی باتیں ملتی ہیں، ورنہ جتنے خواتین کے نام کتب ستہ کے روات میں سے ہیں، ابن حجر رحمہ اللہ کہتے ہیں لا يعرف حالها لا تعرف، سب کے بارے میں کہا کہ یہ کون ہے ہم کو نہیں معلوم، یہ کون ہے ہم کو نہیں معلوم۔ کیوں؟ اس لیے کہ باہر نکلتی نہیں تھی، ان کے بارے میں تعارفی بات ملی ہی نہیں، وہ کون ہے معلوم ہی نہیں ہو سکا ہے۔ کتب ستہ کی روات میں سے ہیں، ان کے اساتذہ مشہور اور ان کے تلامذہ مشہور، لیکن وہ کون ہے نہیں معلوم۔ کیوں؟ باہر نکلی نہیں انہوں نے، صرف نام معلوم ہو سکا، صرف کبھی نسبت معلوم ہو سکی ان کی۔ یہ خیر القرون کی خواتین ہیں اور کیسے کیسے علماء کو پیدا کر دیا، لیکن ان کا نام نہیں معلوم ہے۔ اور طلب بات ہی نہیں ہے، اور طلب بات ہی نہیں ہے۔ ابھی میں نے حافظ ابن حجر کی بات کی نا آپ کے سامنے، حافظ ابن حجر کی، حافظ ابن حجر رحمہ اللہ کی بیوی ہیں جن کا نام ہے انس خاتون۔ کیا نام ہے؟ انس خاتون۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ کی جو بیوی ہیں وہ بھی بذات خود صحیح بخاری پڑھاتی تھی ابن حجر کے سامنے، اور ابن حجر رحمہ اللہ فخر کرتے تھے اپنی بیوی پر کہ صحیح بخاری پڑھا رہے ہیں وہ، بلکہ بعض اساتذہ کو انہوں نے سند بھی دی صحیح بخاری کی، اپنے گھر کے اندر تیار کیا انہوں نے، اپنے گھر کے بچوں کو پڑھایا انہوں نے۔ تو یہ بڑی اہمیت کی حامل بات ہے۔ یہ باہر نکلنے کا جو جنون ہے خواتین کا، یہ کسی طور پر بھی مناسب نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا خواتین سے متعلق رحم کا معاملہ دیکھو کیسا ہے۔ قرآن مجید میں انبیاء علیہ السلام کے جو قصے ہیں
اس میں تکرار ہے کہ نہیں ہے؟ تکرار ہے کہ نہیں ہے؟ آدم علیہ السلام کے قصے کو لے لیجیے آپ، کہاں کہاں ہے کوئی بول سکتے ہیں؟ سورہ بقرہ میں ہے، سورہ اعراف میں ہے، سورہ حجر میں ہے، سورہ الاسراء میں ہے، سورہ الکہف میں ہے، سورہ صاد میں ہے، کتنے مقامات پر ہے؟ اب نوح علیہ السلام کے قصے کو لے لیجیے، کتنے مقامات پر ہے؟ لیکن یوسف علیہ السلام کا قصہ ایک ہی جگہ پر ہے، کسی اور جگہ پر اللہ نے نہیں بیان کیا، اس میں تکرار نہیں ہے کہ نہیں؟ پتہ ہی نہیں پتہ ہے آپ کو؟ جانتے ہیں اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی کئی وجوہات ہیں۔ ایک عالم دین ہے مصر کے علامہ بدر الدین الزرکشی، یہ 8ویں صدی ہجری کے ہیں، 794 ہجری آپ کا سن وفات ہے۔ علامہ بدر الدین الزرکشی رحمہ اللہ، آپ کی ایک کتاب ہے البرہان فی علوم القرآن، اس میں آپ نے ایک اہم بات بتائی۔ آپ نے کہا کہ یوسف علیہ السلام کے قصے کو اللہ نے مکرر نہیں بیان کیا، ایک ہی جگہ بیان کیا۔ کہا کہ اس کی کئی اسباب ہیں، ایک سبب یہ بھی ہے کہ عورت کی عزت کی خاطر۔ کیسے؟ کہا کہ اس واقعے میں ایک عورت نے یوسف علیہ السلام کو دعوت گناہ دی، جو کہ اچھی بات نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کی برائی بیان کی، اس کی غلطیاں بیان کی، کہا کہ اس سے چوک ہوئی ہے، اور جہاں بیان کرنا تھا اللہ نے کھل کے بیان کیا اور تفصیل سے اللہ نے بیان کیا۔ لیکن یوسف علیہ السلام کے قصے کو اللہ نے مکرر اس لیے نہیں بیان کیا کہ اگر مکرر بیان کریں گے تو جب بیان کریں گے، جب اس عورت کا ذکر ہوگا جو اس کی عزت کے لیے اچھی بات نہیں ہے۔ ایک مرتبہ ذکر کرو جہاں ضروری تھا، ذکر کر دیا گیا، جب تکرار آئے گی بار بار اس کا بھی نام آئے گا، اور اچھی بات نہیں ہوگی کہ ساری خواتین کا نام آتا رہے۔ کہا کہ اس لیے اللہ نے اس کو جو مکرر نہیں بیان فرمائے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس بات کو رکھے ہیں کہ خواتین اپنی پہچان کو بچا کے رکھیں، چھپا کر کے رکھیں۔ متفقن علیہ روایت ہے، معروف حدیث، اللہ کے رسول کے زمانے میں صلی اللہ علیہ وسلم خواتین صرف فجر اور عشاء کی نماز کے لیے جاتی تھی، ظہر اور عصر میں نہیں جاتی تھی، جمعہ میں نہیں جاتی تھی۔ آپ کو ایسی مثالیں نہیں ملیں گی آپ کو عہد صحابہ میں، عہد نبوت میں، عہد صحابہ میں۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے صراحتاً کتاب الجمعہ میں اس بات کو بیان کی ہے کہ خواتین عہد نبوی میں فجر اور عشاء میں جاتی تھیں۔ اب مجھے وہ نہیں مسئلہ بیان کرنا فقہی مسئلہ، مجھے یہ مسئلہ بیان کرنا ہے کہ ایسا کیوں کرتی تھی وہ اس لیے کرتی تھی کہ رات میں اپنی پہچان کو بچا کے رکھے۔ حتیٰ کہ ام المومنین عائشہ کہتی ہیں رضی اللہ عنہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز پڑھاتے تھے، اور فَيَنْصَرِفُ النِّسَاءُ مُتَلَفِّعَاتٍ فِي مُرُوطِهِنْ، کہ خواتین یعنی اپنی چادروں میں بالکل اپنے آپ کو لپیٹ کر کے آتی تھیں، اور جیسے ہی سلام پھرتے اللہ کے رسول فجر کی نماز میں تو لَيَنْصَرِفُ النِّسَاءُ فَيَنْصَرِفُ النِّسَاء، خواتین نکل جاتی تھیں۔ اور کیسے نکلتی تھیں؟ کہتے کہ مطلب جو ہم اپنے آپ ہی میں نہیں پہچان سکتے تھے، لا یعرفنا، وہ پہچان ہی میں نہیں آتی تھی۔ ایک خاتون جو ہمارے بازو میں بیٹھی ہے ہم پہچانتے نہیں تھے اس کو، اور دیگر مرد کہاں سے پہچانیں گے ان کو؟ ان کی حیت تک جو ہے پہچان میں نہیں آتی تھی۔ تو یہ اتنی بڑی بات ہے۔ تو یہ جو تعلیم کے نام پر، تعلم کے نام پر، دعوت و تبلیغ کے نام پر مردوں کے شانہ بشانہ چلنے کا جو نشہ ہے یہ بالکل بھی غلط ہے۔ اللہ نے دونوں کا میدان جدا جدا رکھے ہیں، دونوں کا الگ الگ میدان ہے۔ ممبر پر کھڑنے والا خطیب آپ اپنے گھر میں پیدا کیجئے، ایک عظیم مدرس آپ اپنے گھر میں پیدا کیجئے، آپ ان کی شانہ بشانہ چلنے کے لیے میدان میں مت آئیے، یہ غلط رخ ہے۔ یہ پتہ نہیں کہاں سے یہ چیز آ رہی ہے۔ سبحان اللہ، ہر میدان میں، ہر پہلو میں خیر القرون کی خواتین کو نمونہ بنانے کی ضرورت ہے، اسی میں بہتری ہے۔ اس کے لیے بھی صبر کی ضرورت ہے، اس کے لیے اچھے مطالعے کی ضرورت ہے کہ آپ خیر القرون کی خواتین کو پڑھیں، ان کا نقطہ نظر معلوم کریں، ان کا انداز معلوم کریں۔ میں سمجھتا ہوں انشاءاللہ میرے موضوع سے متعلق جو باتیں تھیں میں نے آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کی ہیں تاکہ آپ اس بات کو سمجھیں کہ تعلم کے باب میں یعنی ہماری جو مسئولیت ہے ہر پہلو سے ہے، پڑھنے سے متعلق بھی ہونی چاہیے، پڑھانے سے متعلق بھی ہونی چاہیے، پڑھانے کے طور طریقے اور کیفیت سے متعلق بھی ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں کتاب و سنت کا ایک اچھا عالم بنائے، باعمل عالم بنائے، دعوت و تبلیغ میں صحابہ کا جو طریقہ ہے اسے اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ آدھا گھنٹہ بول سکتے ہیں، کچھ اولاد کی تربیت